اور مجھے سینے سے لگا لے۔ تمہارے متعلق مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ تمہارا کردار پاک ہے۔ مجھے یہ توقع تھی کہ رات کو تم مجھے پریشان کرو گے۔ میں خواب میں بھی مگرمچھوں، حبشیوں اور آندھی کی دہشت دیکھتی رہی۔ السلام علیکم ہمارے پیارے ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی حقیقی کہانیاں، عورت اور ایمان کی مارکہ آرائیاں بیان کر رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، داستان کو آگے شروع کرتے ہیں۔ احمد کمال نے کہا، میں تمہارے ساتھ جاگتا رہوں گا۔ اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، جب تک میرے پاس ہو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اس پر عمل بھی کر کے دکھا دیا۔ لڑکی کے ساتھ اس نے حبشیوں کے متعلق یا اس کے متعلق کوئی بات نہ کی نہ پوچھی، اسے ترکی اور مصر کی باتیں سناتا رہا۔ لڑکی اس کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ احمد کمال کا لب و لہجہ شگفتہ تھا۔ اس نے لڑکی کا خوف دور کر دیا اور لڑکی سو گئی۔ لڑکی کی آنکھ کھلی تو صبح طلوع ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ احمد کمال نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ احمد کمال نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں بند کر لیں۔ لڑکی اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ احمد کمال فارغ ہوا تو لڑکی نے پوچھا، تم نے خدا سے کیا مانگا تھا؟ بدی کے مقابلے کی ہمت۔ احمد کمال نے جواب دیا، تم نے خدا سے کبھی سونا اور خوبصورت بیوی نہیں مانگی، یہ دونوں چیزیں خدا نے بغیر مانگے مجھے دے دی تھی۔ احمد کمال نے کہا، لیکن ان پر میرا کوئی حق نہیں، شاید خدا نے میرا امتحان لینا چاہا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ خدا نے تمہیں بدی کا مقابلہ کرنے کی ہمت دی ہے؟ تم نے دیکھا نہیں؟ احمد کمال نے جواب دیا، تمہارا سونا اور تمہارا حسن مجھے اپنی راہ سے ہٹا نہیں سکے، یہ میری کوشش اور اللہ کی دین ہے۔ کیا خدا گناہ معاف کر دیا کرتا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ ہاں، ہمارا خدا گناہ معاف کر دیا کرتا ہے، احمد کمال نے جواب دیا، شرط یہ ہے کہ گناہ بار بار نہ کیا جائے۔ لڑکی نے سر جھکا لیا۔ احمد کمال نے جب اس کی سسکیاں سنی تو اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ رو رہی تھی۔ لڑکی نے احمد کمال کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کئی بار چوما۔ احمد کمال نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ لڑکی نے کہا، آج ہم جدا ہو جائیں گے، تم مجھے قاہرہ بھیج دو گے، میں اب آزاد نہیں ہو سکوں گی۔ میرا دل مجبور کر رہا ہے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں، پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں اب کیا ہوں۔ ہماری روانگی کا وقت ہو گیا ہے۔ احمد کمال نے کہا، میں خود تمہارے ساتھ چلوں گا، میں اتنی نازک اور اتنی خطرناک ذمہ داری کسی اور کو نہیں سونپ سکتا۔ یہ نہیں سنو گے کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں؟ اٹھو، احمد کمال نے کہا، یہ سننا میرا کام نہیں۔ وہ خیمے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد قاہرہ کی سمت 6 گھوڑے جا رہے تھے۔ ایک پر احمد کمال تھا، اس کے پیچھے دوسرے گھوڑے پر لڑکی تھی، اس کے پیچھے پہلو با پہلو 4 گھوڑے محافظوں کے تھے اور ان کے پیچھے ایک اونٹ جس پر سفر کا سامان، پانی اور خوراک وغیرہ تھی جا رہا تھا۔ قاہرہ تک کم و بیش 36 گھنٹوں کا سفر تھا۔ لڑکی نے 2 مرتبہ اپنا گھوڑا اس کے پہلو میں کر لیا اور دونوں مرتبہ احمد کمال نے اسے کہا کہ وہ اپنا گھوڑا اس کے اور محافظوں کے درمیان رکھے۔ اس کے سوا اس نے اس لڑکی سے کوئی بات نہ کی۔ سورج غروب ہونے کے بعد احمد کمال نے قافلے کو روک لیا اور پڑاؤ کا حکم دیا۔ رات لڑکی کو احمد کمال نے اپنے خیمے میں سلایا۔ اس نے دیا جلتا رکھا۔ وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ کسی نے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس نے لڑکی کو اپنے پاس بیٹھے دیکھا۔ لڑکی کا ہاتھ اس کے ماتھے پر تھا۔ احمد کمال تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے احمد کمال کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اسے چوم کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ احمد کمال اسے دیکھتا رہا۔ لڑکی نے آنسو پوچھ کر کہا، میں تمہاری دشمن ہوں، تمہارے ملک میں جاسوسی کے لیے اور تمہارے بڑے بڑے حاکموں کو آپس میں ٹکرانے کے لیے اور صلاح الدین ایوبی کے قتل کا انتظام کرنے کے لیے فلسطین سے آئی ہوں، لیکن اب میرے دل سے دشمنی نکل گئی ہے۔ کیوں؟ احمد کمال نے کہا، تم بزدل لڑکی ہو، اپنی قوم سے غداری کر رہی ہو، سولی پر کھڑے ہو کر بھی کہو کہ میں صلیب پر قربان ہو رہی ہوں۔
اس کی وجہ سن لو۔ اس نے کہا تم پہلے مرد ہو جس نے میرے حسن اور میری جوانی کو قابل نفرت چیز سمجھ کر ٹھکرایا ہے، ورنہ کیا اپنے کیا بیگانے مجھے کھلونا سمجھتے رہے۔ میں نے بھی اسی زندگی کو مقصد سمجھا کہ مردوں کے ساتھ کھیلو، دھوکے دو اور عیش کرو۔ میری تربیت ہی اسی مقصد کے تحت ہوئی تھی۔ جسے تم لوگ بے حیائی کہتے ہو وہ میرے لیے ایک فن ہے، ایک ہتھیار ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ مذہب کیا ہے اور خدا کے احکام کیا ہیں، صرف صلیب ہے جس کے متعلق مجھے بچپن میں ذہن نشین کرایا گیا تھا کہ یہ خدا کی دی ہوئی نشانی ہے اور یہ عیسائیت کی عظمت کی علامت ہے، اور یہ کہ ساری دنیا پر حکمرانی کا حق صرف صلیب کے پجاریوں کو حاصل ہے، اور یہ کہ مسلمان صلیب کے دشمن ہیں۔ انہیں اگر زندہ رہنا ہے تو صلیبیوں کے قدموں میں رہ کر زندہ رہیں۔ میں انہی چند ایک باتوں کو مذہب کے بنیادی اصول سمجھتی رہی۔ مجھے مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کی تربیت دی گئی تو اسے بھی مذہبی فریضہ کہا گیا۔ کیا تم اپنے ایک سالار رجب کو جانتے ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ وہ خلیفہ کے محافظ دستوں کا سالار ہے، احمد کمال نے کہا۔ وہ بھی سوڈانیوں کے حملے والی سازش میں شامل تھا۔ اب کہاں ہے؟ معلوم نہیں، احمد کمال نے کہا۔ مجھے صرف یہ حکم ملا ہے کہ رجب فوج سے بھگوڑا ہو گیا ہے، جہاں کہیں نظر آئے اسے پکڑ لو اور بھاگے تو تیر مارو اور اسے ختم کر دو۔ میں بتاؤں وہ کہاں ہے؟ لڑکی نے کہا۔ وہ سوڈان میں حبشیوں کے پاس ہے، وہاں ایک خوشنما جگہ ہے، وہاں حبشی لڑکیوں کو دیوتا کے آگے قربان کرتے ہیں۔ رجب وہاں ہے، میں جانتی ہوں، وہ فوج کا بھگوڑا ہے۔ ہم 3 لڑکیاں اس کے ساتھ فلسطین سے آئی تھیں، باقی 2 کہاں ہیں؟ لڑکی نے آہ بھری اور کہا وہ مر گئی ہیں، انہی کی موت نے مجھے بدل ڈالا ہے۔ لڑکی نے احمد کمال کو ایک لمبی کہانی کی طرح سنایا کہ وہ کس طرح فلسطین سے رجب کے ساتھ آئی تھیں، کس طرح حبشیوں نے ان میں سے 2 لڑکیوں کو دیوتا کے نام پر ذبح کرنا چاہا، رجب انہیں بچا نہ سکا، کس طرح وہاں سے بھاگیں اور راستے میں 2 لڑکیاں کس طرح آندھی میں ماری گئیں۔ اس نے کہا میں اپنے آپ کو شہزادی سمجھتی تھی، میں نے بادشاہوں کے دلوں پر حکمرانی کی ہے، میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ خدا بھی ہے اور موت بھی ہے۔ مجھے گناہوں میں ڈبویا گیا اور میں ڈوبتی چلی گئی۔ عجیب لذت تھی اس ڈوبنے میں، مگر مجھے وہ مگرمچھ دکھائے گئے جن کے آگے ذبح کی ہوئی لڑکیوں کے جسم پھینکے جاتے تھے۔ مگرمچھ پانی کے کنارے سوئے ہوئے تھے، ان کے بھدے اور مکروہ جسم دیکھ کر میں کانپ گئی۔ وہ میرے اس جسم کو جس نے بادشاہوں کے سر جھکائے تھے ان مگرمچھوں کی خوراک بنانا چاہتے تھے۔ میں نے وہ بدصورت سیاہ کالے حبشی دیکھے جو میرا سر میرے جسم سے الگ کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ موت کے پروں کی آواز مجھے سنائی دینے لگی، میری رگ رگ بیدار ہو گئی۔ میرے اندر سے مجھے آواز سنائی دی، اپنے حسن اور اتنے دلنشیں جسم کا انجام دیکھ۔ ہم جان کی بازی لگا کر اپنے گھر سے نکلی تھی، ہمیں یہ کہہ کر رجب کے ساتھ فلسطین بھیجا گیا تھا کہ یہ شخص ہماری حفاظت کرے گا، لیکن اس شخص نے میرے ساتھ دست درازی کی۔ ہم وہاں سے بھاگی، آندھی میں گھوڑے بے قابو ہو کر بھاگ اٹھے۔ ہمارے لیے صحرا میں کوئی پناہ نہیں تھی، ہم آندھی اور گھوڑوں کے رحم و کرم پر تھیں۔ پہلے ایک لڑکی گری، میں نے اسے گھوڑے کے نیچے آتے دیکھا، پھر دوسری لڑکی گھوڑے سے گری تو پاؤں رکاب میں پھنس جانے کی وجہ سے گھوڑے نے اسے 2 میل سے زیادہ فاصلے تک گھسیٹا۔ اس کی چیخیں میرا جگر چاک کر رہی تھی، میں اب بھی اس کی چیخیں سن رہی ہوں، جب تک زندہ رہوں گی یہ چیخیں سنتی رہوں گی۔ پھر وہ لڑکی لاش بن گئی، میرا گھوڑا ساتھ ساتھ دوڑتا آ رہا تھا مگر میرے قابو میں نہیں تھا، وہ لڑکی بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ پیچھے رہ گئی۔ میں اب اکیلی تھی، مجھے خدا نے ان 2 لڑکیوں کو مار کر بتا دیا تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور شوق تھیں، ان میں حسن کا غرور بھی تھا، انہوں نے بھی بادشاہوں کو انگلیوں پر نچایا تھا، مگر ایسی بھیانک موت مری کہ کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ اب وہ ریت کی گمنام قبروں میں دفن ہو گئی ہیں۔ میں اکیلی رہ گئی، آندھی کے زناٹے موت کے کہکہے بن گئے، مجھے اپنے سر کے اوپر آگے پیچھے دائیں اور بائیں چڑیلیں، بدروہیں، بھوت اور موت کے کہکہے سنائی دے رہے تھے۔ میں بدھو اور بے وقوف لڑکی نہیں ہوں، دماغ روشن ہے، میں نے جان لیا کہ خدا مجھے گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ ایسی ہیبت ناک موت اور ایسی ہولناک آندھی وہ تم نے بھی دیکھی ہے۔ مجھے خدا یاد آ گیا، میں نے خدا کو بلند آواز سے پکارا، رو رو کر گناہوں سے توبہ کی اور معافی مانگی، پھر میں بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش میں آئی تو میں تمہارے قبضے میں تھی۔ تمہاری گوری رنگت دیکھ کر میں خوش ہوئی کہ تم یورپی ہو اور میں فلسطین میں ہوں۔ اسی دھوکے میں نے اپنی زبان میں پوچھا تھا کہ کیا میں فلسطین میں ہوں
جب مجھے پتہ چلا کہ میں مسلمانوں کے قبضے میں ہوں تو میرا دل بیٹھ گیا۔ میں آندھی سے بچ کر اپنے دشمن کے قبضے میں آ گئی تھی۔ مسلمانوں کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا کہ عورتوں کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کرتے ہیں، لیکن تم نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ تم نے سونا ٹھکرا دیا اور تم نے مجھے بھی ٹھکرا دیا۔ میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ میں کہتی تھی کہ خواہ کوئی مل جائے مجھے پناہ دے دے اور مجھے سینے سے لگا لے۔ تمہارے متعلق مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ تمہارا کردار پاک ہے۔ مجھے یہ توقع تھی کہ رات کو تم مجھے پریشان کرو گے۔ میں خواب میں بھی مگرمچھوں، حبشیوں اور آندھی کی دہشت دیکھتی رہی۔ میں ڈر کر اٹھی تو تم نے مجھے سینے سے لگا لیا اور بچوں کی طرح مجھے کہانیاں سنا کر میرا خوف دور کر دیا، اور جب رات گزر گئی تو میں نے جاگتے ہی تمہیں خدا کے آگے سجدے میں دیکھا۔ تم نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں بند کر لی تھیں، اس وقت تمہارے چہرے پر مسرت، سکون اور نور تھا۔ میں اسی شک میں پڑ گئی کہ تم انسان نہیں فرشتہ ہو۔ کوئی انسان سونے اور مجھ جیسی لڑکی سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ آگے کیا ہوا ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے نیکسٹ پارٹ میں، تو پیارے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ داستان ابھی جاری ہے۔